تو چلے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا، وانگ ٹن کی ایک لڑکی کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے۔ بعد میں جب وانگ ٹن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی اس کی پرنسپل ہے تو وانگ ٹن کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے، کیا آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی؟ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں سوچتا ہے، لگتا نہیں کہ یہ مذاق کر رہی ہو، کیونکہ اس کی پاور اور مہارت دیکھ کر مجھے بھی شک ہوا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ تو نہیں ہو سکتی، کہ یہ واقعی میں ہمارے اسکول کی پرنسپل ہی ہو سکتی ہے۔ تبھی ایک آدمی وہاں آ جاتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے، پرنسپل زو وانگ، کیا آپ وانگ ٹن کی طاقت کسی اور جگہ پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتی تھی؟ یہ جگہ تم دونوں نے تقریباً تباہ کر دی ہے۔ یہ سن کر زو وانگ کہتی ہے، یہ سچ نہیں ہے، ہم تو بس پریکٹس کر رہے تھے۔ یہ سن کر وہ آدمی وانگ ٹن سے کہتا ہے، میں یہاں صرف تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ یہ ہماری اسکول کی ڈی این ہے، تمہیں زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں صرف تمہاری طاقت دیکھنے آئی ہے۔ یہ سن کر وانگ ٹن اپنی من ہی من میں سوچتا ہے، لیکن میری صلاحیت تو پہلے ہی سب کو پتا ہے، پھر کیا یہ سب کرنا ٹھیک ہے؟ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ڈی این اس آدمی سے کہتی ہے، لاؤ پنگ، آپ ادھر ادھر گھومنا بند کرو اور جا کر اپنا کام کرو، میں اس بچے کو دیکھ لوں گی، تم جا کے اسکول کے باقی معاملات دیکھو۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، آپ کو پتا بھی ہے اسکول میں اور بھی بہت سے کام ہیں، آپ نے سب کچھ مجھ پہ ڈال دیا ہے اور خود کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی اور ایک دم سے یہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سن کر ڈی این کہتی ہے، مجھے لاؤ پنگ پہ بہت بھروسہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وانگ ٹن سے کہتی ہے، میں نے سارے کام اسے سونپ دیا ہے۔ یہ سن کر وانگ ٹن کہتا ہے، اسے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں کہتا ہے، کسی کو اس کے منہ پر سست اور کاہل بولنا بہت مشکل ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈی این سے کہتا ہے، مس، اگر اور کوئی کام نہیں ہے تو آپ کو جانا چاہیے اور جا کر ریسٹ کرنا چاہیے، میں بھی صبح بہت بیزی ہوتا ہوں، مجھے اپنی کلاس میں جانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ یہ سن کر ڈی این کہتی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہم نے ابھی تک مین ٹاپک پہ تو بات ہی نہیں کی، تم میں کافی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، تم ابھی 3 اسٹار لیول پہ ہو، لیکن تمہاری طاقت بتاتی ہے کہ تم 4 اسٹار لیول کے واریئر ہو، تمہیں ابھی ملٹی ایٹریبیوٹ واریئر بنانے کے لیے مزید دھیان دینا ہوگا۔ چلو مجھے حساب لگانے دو، برف، آگ، گولڈ اور ہوا، تم میں یہ تینوں طاقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ میرے خیال سے تو یہی ہے بس۔ یہ سن کر وانگ ٹن اپنی من ہی من میں کہتا ہے، یہ 4 ہی کافی ہے، باقی ایٹریبیوٹ فی الحال اس کے سامنے نہیں دکھانا چاہیے۔ ڈی این وانگ ٹن سے کہتی ہے، چلو اندازہ لگاتے ہیں، یہ 4 ایلیمنٹس ہیں، ہر واریئر کے اپنے کچھ راز ہوتے ہیں، میں زیادہ تو نہیں جانتی، بس میں شکار نہیں کرتی، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں کافی ملٹی ایٹریبیوٹ واریئر سے مل چکی ہوں، لیکن وہ سب میرا مقابلہ نہیں کر پائے اور سب کے سب مارے گئے، لیکن میں ان کی زیادہ صلاحیتیں نہیں دیکھ پائی۔ یہ سن کر وانگ ٹن اپنی من ہی من میں سوچتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس کی صرف پرسنالٹی ہی گندی ہے، بلکہ یہ تو بہت بے رحم بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈی این سے کہتا ہے، آپ ابھی تک 4 اسٹار کے کتنے مارشل آرٹسٹ مار چکی ہیں؟ یہ سن کر ڈی این کہتی ہے، کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ یہ سن کر وانگ ٹن مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مس، آپ ایک دلکش، لمبی قد اور خوبصورت خاتون ہیں، میں آپ کو سراہتا ہوں اور آپ کی عزت کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈی این مسکراتے ہوئے کہتی ہے، وانگ ٹن تم بہت اچھے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ وانگ ٹن سے کہتی ہے، بس بہت ہو گیا، اپنے گھٹنوں پہ بیٹھو اور سر جھکاؤ۔ یہ سن کر وانگ ٹن حیران ہو جاتا ہے اور ڈی این سے کہتا ہے، کیا؟ یہ سن کر ڈی این کہتی ہے، کیا تم ایسا نہیں کرنا چاہتے؟ میں جنرل لیول کی واریئر ہوں، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں تمہاری استاد بنوں؟ یہ سن کر وانگ ٹن عجیب سی شکل بنا لیتا ہے اور اپنی من ہی من میں کہتا ہے، یہ عورت کیسے سوچ سکتی ہے کہ یہ میری استاد بن سکتی ہے؟ تبھی ڈی این غصے سے کہتی ہے، کیا تم نے یہ نہیں کرنا؟ یہ سن کر وانگ ٹن مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہاں، میں آپ کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں اور میں گھٹنوں پہ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں، آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں کہا؟ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں سوچتا ہے، یہ عورت اصل میں جنرل لیول کی واریئر ہے، میرا مقصد صرف وقتی طور پر اس کا شاگرد بننا ہے، بعد میں تو ہم ایک ہی سائٹ پہ ہونے والے ہیں۔ ڈی این وانگ ٹن سے کہتی ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، تم گھٹنوں کے بل بیٹھو گے یا نہیں؟ یہ سن کر وانگ ٹن مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مس، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، جب آپ شاگرد ہی تیار کرنے آئی ہو تو کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے، جیسا کہ میں آپ کے لیے اچھا سا کھانا بناتا ہوں اور ساتھ ایک کپ چائے بھی۔ یہ سن کر ڈی این کہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر تم میرے آگے جھکنا نہیں چاہتے تو مت جھکو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وانگ ٹن چائے لے کر آ جاتا ہے اور ڈی این سے کہتا ہے، ماسٹر، یہ لیجئے آپ کی چائے۔
یہ سن کر ڈین کہتی ہے بہت اچھے، تم نے بہت اچھی چائے بنائی ہے۔ چلو اب کھانے کی بات آ گئی ہے تو تمہیں بتاتی چلوں کہ میرے اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ تم ماسٹر شیف بنو کھانا بنانے میں۔ یہ سن کر وانگٹن مسکراتے ہوئے کہتا ہے جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں کہتا ہے یہ ڈین تو بہت بدتمیز ہے، یہ مجھے شیف بنا کے ہی چھوڑے گی۔ تبھی ڈین وانگٹن سے کہتی ہے بہت پہلے لوگ میرے سامنے اپنی صلاحیتوں کی شوہیاں مارتے تھے، تو اب جا کے مجھے یہ موقع ملا ہے، مجھے مایوس مت کرنا۔ یہ سن کر وانگٹن کہتا ہے ماسٹر کون لوگ تھے وہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کے شاگرد کتنے قابل ہیں؟ یہ سن کر ڈین کہتی ہے اگر میں تمہیں بتا بھی دوں تب بھی تمہیں پتا نہیں چلے گا، وہ سب جنرل کی پوسٹ پر ہے، اور جہاں تک شاگردوں کی بات ہے مجھے سوچنے دو، میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ میرے خیال سے ان میں سے جو سب سے طاقتور ہوگا وہ اب تک 6 اسٹار لیول پر ہوگا، 1.5 سال پہلے تک۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ لیکن میرے شاگرد بننے کے ابھی بھی بہت سے فائدے ہیں۔ میں نے سنا مسٹر چین کے ساتھ پچھلی دفعہ جو بھی ہوا، اگر دوبارہ کسی نے اپنے سینئر کے بل بوتے پہ تم سے پنگا لیا تو میں خود اسے مار دوں گی۔ یہ سن کر وانگٹن مسکراتے ہوئے کہتا ہے ماسٹر آپ بہت اچھی ہیں، اگر میں کبھی مشکل میں پڑ جاؤں تو کیا میں آپ کا نام استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر ڈین کہتی ہے میں جانتی ہوں تم بہت بدتمیز انسان ہو، یہی چیز مجھے تم میں پسند آئی ہے، اگر کبھی ایسا کچھ ہو بھی جائے تو ضرور میرا نام استعمال کرنا۔ وہ لوگ جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچیں گے، اور جو لوگ مجھے نہیں جانتے ان کے سامنے میرا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلو اب اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں، کل رات تم میری طرف آنا، جیسا کہ میں تمہاری ماسٹر ہوں، تمہیں بہت کچھ سکھانا ہے۔ یہ کہہ کر ڈین وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر وانگٹن کہتا ہے ماسٹر اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں کہتا ہے شکر ہے اس پاگل عورت سے جان چھٹی، لیکن اب میں ایٹریبیوٹ اکٹھا کر سکتا ہوں۔ تبھی وانگٹن کو زمین پر کچھ ایٹریبیوٹ نظر آتے ہیں، انہیں دیکھ کر وانگٹن کہتا ہے واہ میری تو قسمت کھل گئی، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت مدھم سا کچھ ہے، دھندلا سا۔ پھر وانگٹن اسے چیک کرنے لگتا ہے، تبھی سسٹم پہ وانگٹن کو ایک میسج آتا ہے ہوسٹ کو بلیک بیلٹ ایٹریبیوٹ ملنے پر مبارک ہو۔ یہ سن کر وانگٹن کہتا ہے اس عورت کے پاس یہ ایٹریبیوٹ کہاں سے آئی؟ سسٹم تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بھاگتے ہوئے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا انڈا ٹوٹ تو نہیں گیا؟ تو گائس یہ انڈا کافی پہلے وانگٹن کو ایک باز کے پنجرے سے ملا تھا، اور وانگٹن نے اسے سنبھال کر ایک مشین کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ پھر وانگٹن وہاں سے وہ انڈا اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے امید ہے یہ انڈا اس لڑائی میں نہیں ٹوٹا ہوگا، فی الحال تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک سائڈ سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وانگٹن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ ٹوٹ گیا ہے یا اس میں سے بچہ نکلنے والا ہے؟ تو چلے دوستو آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔